اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، سندھ کی صورتحال ہے سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں، گورنر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، انہیں یقین دہانی کروائی جاتی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ جب بھی آئیں مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے شیخ رشید صاحب نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، پریس کانفرنس کی، انہوں نے کافی باتیں بھی کی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، ان پر ون بائی ون گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور کالم نگار تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ کی سب سے پہلے تو جو صورتحال ہے وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، وجہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ صورتحال آج سے خراب نہیں ہوئی، میں پہلے تفصیل بتا چکا ہوں۔ 89-90 کے قریب جب پہلی بار ایم کے ایم مرج کر کے آئی تھی، اس کے بعد جب کوئی ایک آدھ واقعہ قتل وغیرہ کا ہوا تو کراچی کا مشہور آپریشن شروع ہوا۔ اس سے پہلے سندھ کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں شاہراہوں پر گاڑیاں اکیلے نہیں چلتی، بالکل انہیں سیکورٹی آگے بھی سیکورٹی پیچھے بھی 20 گاڑیوں کو جو تھی لگا کے وہ چلا کرتے تھے۔ کچے میں وہاں ڈاکوؤں کے اڈے تھے، ڈیرے تھے، ضیافتیں ہوتی تھیں، محفلیں ہوتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، اور اغوا کر کے لوگوں کو وہاں لے جایا جاتا تھا، تاوان دے کر چھوڑا جاتا تھا۔ ایک قبضہ تھا ان کا، میں نے پورا نقشہ کھینچا تھا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ صورت آج کی نہیں ہے، اس وقت آپریشن شروع ہوا اور آپریشن کنورٹ ہو گیا کراچی میں، اور کراچی والوں نے کہا یہ آپریشن تو درون سندھ کے بارے میں تھا، آپ ہمارے خلاف شروع ہو گئے۔ وہ تو خیر ایک ٹیکنیکل بحث تھی، کراچی میں کون سی کم آفت آئی تھی، وہاں بھی تو ایک مصیبت تھی، قیامت صغریٰ تھی، بوریوں میں لاشیں، بند لاشیں ملتی تھیں، کیا کیا نقشہ تھا، کیا کیا بیان تھا، اور کھجی گراؤنڈ کہتے تھے کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ تو وہ نصر اللہ بابر نے پھر آپریشن کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہانی لمبی ہوتی ہے۔ لیکن سندھ کی انٹیریئر کی صورتحال آج سے یعنی برسوں سے خراب ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے پھر وہ ایسی ویسی ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے غالباً اس زمانے میں 242 کتنے پتھارے داروں کے نام تھے۔ یہ پتھارے دار وڈیرے ہوتے ہیں، اب میں نام لینا نہیں چاہتا، ان میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ لسٹ چھاپی تھی غالباً ISI نے چھاپی تھی، اور یہی کہا گیا تھا کہ فوج کے کسی حساس ادارے نے دی ہے، اور اس میں ان لوگوں کے نام تھے جو پتھارے دار ہیں۔ اچھا، اس سے ساتھ ہی آپ کو احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ وہ جاگیردار کے سیاستدان دونوں شامل ہیں جناب، اچھا دونوں شامل ہے۔ وہ ایک جاگیردار ہے، جب وہ سیاستدان کیسے نہیں ہوگا؟ وہاں تو سیاست ساری ہے جاگیرداروں اور وڈیروں کی۔ جاگیرداری تو اب ہے نہیں، کیا نہیں ہے، وڈیرا شاہی کیا ہے کیا نہیں ہے، چھوڑیں اس بحث کو، لیکن یہ کہ وہاں تو ساری اس طرح کی جو سیاست ہے انٹیریئر میں وہی لوگ کرتے ہیں۔ جن کے پاس زمینیں ہیں، جن کے پاس اپنا علاقہ ہے، وہی سیاست کرتے ہیں، دوسرا کوئی سیاست کرتا نہیں ہے۔ اب کی صورتحال جب خراب ہوئی تو وہ یہ پتا چلا اصل خرابی وہ چھپا رہے ہیں آپ کہ آپ نے پولیس کو بختر بند گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں لے کے دی۔ بلٹ پروف گاڑیوں کا مطلب تھا کہ اس پہ گولی جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، ٹکرا کے رخ بدل لیتی ہے، اور جب لے کے وہاں اٹیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ گولیاں آر پار ہو گئی ہیں، اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھون گئی ہیں، بالکل پولیس والے مارے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ غیر معمولی بات تھی۔ پھر انہوں نے وہی جو آرمڈ کار یا جو کچھ بھی تھی وہ کم بخت اس پر بیٹھ کر رقص کیے، فوٹو کھچوائیں بختر بند گاڑیوں پہ بیٹھ کے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس پہ وزیر اعظم نے شیخ رشید سے کہا کہ میاں آپ وزیر داخلہ جائیں، جا کے صورتحال کا جائزہ لیں۔ اچھا، مراد علی شاہ نے پہلے دن جو بیان دیا وہ یہی تھا کہ وہ عموماً کہتے ہیں کہ یہ سارا کام ہم پولیس کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور ساری خرابی پولیس سے ظاہر ہوئی تھی۔ وفاق جب کرتا ہے تو وہ رینجر سے کرتا ہے یا فوج سے کرتا ہے یا گورنر راج لگاتا ہے، تو ان کو ڈر ہوا کہیں یہ اس چیز کے لیے حوافظات ہموار نہیں کر رہے گورنر راج کے لیے یا اور تو انہوں نے آ کے سب سے پہلا بیان جو تھا وہ بہت معقول حرکت کی۔ شیخ رشید سے آپ توقع نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کی، انہوں نے کہا نہ میں مارشل لا یہ گورنر راج کے لیے آیا ہوں، نہ یہاں کوئی رینجرز اور فوج کو استعمال کرنا ہے، یہ صوبے کا معاملہ ہے، ان کو ہم بتانے آئے ہیں کہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، کسی اسلحے کی ضرورت ہے، کسی مین پاور کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ عقل مندی کی بات کی، صحیح، ورنہ اگر وفاق اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا تو مصیبت میں پھنس جاتا۔ انہوں نے کہا صوبہ ثوابدید ہے، اس کی اب رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ شکارپور میں آپریشن بڑا تیزی اور شدت کے ساتھ ہو رہا ہے، وزیر خود جا کے وہاں بیٹھ گئے،
دیکھیے آپ روز کہتے ہیں کہ آئی جی کو بدلے، آپ روز کہتے ہیں کہ یہ تبادلے ہم سے پوچھے بغیر، روز کہتے ہیں کہ وفاق نے ہماری پولیس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جب آپ کی مطلب پولیس ہوتی بھی ہے تو آپ کچھ نہیں کر پاتے، اور پھر جب بڑا پول کھل جائے، اب اس پہ تو کوئی انکوائری نہیں ہو رہی ہوگی کہ وہ کس نے خریدی، کہاں سے خریدی ہیں، کتنے میں خریدی ہیں، اصل قیمت کیا ہے اس بختر بند گاڑیوں کی، بالکل اس بلٹ پروف گاڑی کی۔ دیکھیے عام گاڑی اگر 80 لاکھ میں ملتی ہے تو وہ 80 کروڑ میں تو نہیں، 5-4 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، وہ بالکل ایسی بات ہے، بڑی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ اب آپ پہلے تو وہ کریں نا، پولیس کو یہ گاڑیاں کس نے دیں؟ قومی خزانے سے پیسہ گیا ہے، جنہوں نے گاڑیاں لے کر اپنے بھائی بندوں کی زندگیاں اجیرن کر دی، خطرے میں ڈال دی، شہید ہو گئے وہ لوگ، ان کا تو تعین کریں آپ پہلے۔ ہم پولیس کی مدد سے کر لیں گے، آپ اور لوگوں کی زندگی میں اب پولیس کی مدد یوں کریں گے کہ بختر بند گاڑیوں میں نہیں جائیں گے آپ، اب عام جس طرح کاروائی ہوتی ہے وہ کریں گے۔ وہاں تو دریا کے کنارے سے وہ کشتی میں دریا کے پار چلے جاتے ہیں، آپ کی فائرنگ سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس جدید اسلحہ جی سب کچھ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اینٹی ایئر کرافٹ ہیں، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اور جو جدید اسلحہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس نے پرووائڈ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں، بالکل سوچنے کے بعد آپریشن کی بات ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے آج وہاں ملاقات اچھا کیا، سب سے ملاقات پہلے وہ رینجر کا دفتر، میں ڈان اخبار میں تھا تو اس کے اوریت کا ایڈیٹر تھا، تو ساتھ ہی ایک بلڈنگ تھی، پہلے وہ ہاسٹل ہوا کرتا تھا، اس کے نام جناح ہاسٹل کیا لکھا تھا، وہاں رینجر کا دفتر بنا تھا۔ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے رینجر کا دفتر پارلیمنٹ وہاں قائم، جیسی عبارت بنی اسی لیے تھی۔ صحیح، وہاں آپ کو پرماننٹ رینجر رکھنی پڑ رہی ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے، کوئی ایک ڈف کے قریب رینجر کی نفری ہے وہاں۔ یوں سمجھیے کہ ہماری فوج میں کوئی ایک ڈف کا اضافہ ہو جاتا ہے جب کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سنبھالنے کے لیے وہاں ہم رینجر رکھتے ہیں۔ رینجر تو کافی عرصے سے تعینات ہے نا، بس وہ ایکسٹینشن کے لیے ان کے 25 سال ہو گئی، ہر بار یہی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بات تو بڑے کی ہوگی کہ صاحب آپ اس کو دیکھیں، انہوں نے کہا یہ ہم اس کو سنبھالیں گے، ہمیں جو مدد کی ضرورت ہوگی ہم مانگ لیں گے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اچھا، اس پر مجھے اور بھی گفتگو کرنی ہے آپ سے، مگر شیخ رشید صاحب نے کہا وہ ان پہ وہ رنگ روڈ کی بات کی، انہوں نے کہا میری زمین ہے، میری مرضی ہے، میرا ذریعہ معاش کچھ نہیں ہے، زمین میں بیچتا ہوں۔ اصل پہلی بار جا کے سندھ میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ لاہور میں اور اسلام آباد کے عادی ہیں، ان کا مزاج وہاں کے رپورٹروں کو جانتے ہیں اصل میں نا، اصل میں جانتے ہیں۔ کراچی کے مجھے پتا بڑے منہ پھٹ جیالے ہیں، نوجوان ہیں رپورٹر جو ہیں، ہاں انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ شیخ رشید ہے نا، سیدھا ٹلی ہے نا۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا یہ آپ کی وہ رنگ روڈ میں نام وہ آ رہے ہیں اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پنڈی کو میں رنگ روڈ کا تحفہ دے کے جاؤں گا، یہ کروں گا، آپ کی تو زمین نہیں ہے ادھر۔ انہوں نے کہا جی ہے، میں نے بھیج دی ہے سپریم کورٹ سے، اس کا فیصلہ بھی ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ تو بعد میں پڑھا کریں گے نا، لیکن ایک بار تو اکھڑ گئے، کسی کا نام بھی لیا کہ شوکت کا نام لیا، ہاں انہوں نے کہا ہاں وہ میں جانتا ہوں، بڑا دوست ہے میرا، یہ ہے وہ، میں جا کے پوچھوں گا اس سے وہ کیا کہتا ہے۔ پہلی بار کسی نے شیخ رشید سے پرسنل سوال پوچھے۔ ایک زمانے میں تھا کہ ریشم کا کاروبار چین کے ساتھ مل کے کرتے تھے، انہوں نے کہا ریشم کا کاروبار ہے ان کا، وہ ہر چیز کے ہیرو بنتے ہیں۔ اب وہ ایک لفظ انہوں نے سیکھ لیا ہوا ہے، تن کے رکھ، ہاں یہ لفظ استعمال کرتے، یہ لفظ انہوں نے جب پہلی بار استعمال کیا تھا لاہور کے ایک جلسے میں، غالباً موچی دروازے میں تھا یا کسی اور بڑی جگہ میں تھا جہاں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اور میاں صاحب کی موجودگی میں یہ لفظ بولا تھا اور سارے مجمع نے اس کو ریپیٹ کیا تھا، اور وہیں سے ان کی لڑائی پیپلز پارٹی سے شروع ہوئی، بے نظیر کے بارے میں کہا تھا۔ اور پھر جو اس کا رزلٹ نکلا، جو کہتے ہیں مجھے جھوٹے مقدمے میں اندر کر دیا گیا، جھوٹا مقدمہ وہ اصل میں یہ تھا، جہاں بے نظیر آتی تھی پارلیمنٹ میں تو یہ بیٹھ کے فکریں کستے تھے، بھئی اب بڑے ہو گئے ہو، وزیر داخلہ ہو گئے، بالکل بار بار اس لفظ کو ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ لفظ ریپیٹ کرنے والے نہیں ہوتے۔ میں تو کل یہ لفظ بول نہیں رہا تھا، آج بول رہا ہوں، اور اگر اس کانوٹیشن میں بولوں جس کانوٹیشن میں وہ بولتے ہیں تو یہ گستاخی ہو جائے گی، ولگیرٹی ہو جائے گی۔ تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو تمام معاملات ہو کے ہیں، تو اس سے کچھ نکلے گا بھی رنگ روڈ سے، کچھ بھی نکلنا بس؟ نہیں، رنگ روڈ سے تو معاملہ الگ ہے نا جی، یہ تو وزارت داخلہ کا مسئلہ ہے۔ وہ تو بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو بنے بکتے ہیں بہت زیادہ،
اور کہتے تھے رنگ روڈ جو ہے یہ میں کراچی پنڈی کو تحفہ دے کے جاؤں گا. یہ اس کے زمانے میں میاں نواز شریف کے زمانے میں کہتے تھے کہ آپ نے میٹرو کیا بنا دی, آپ رنگ روڈ بنائے یا وغیرہ وغیرہ. تو انہی کے زمانے میں منصوبہ بنا, فائنل ہوا. سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ آگے انہوں نے ری الائنمنٹ کرنی شروع کر دی, 26 کلومیٹر اس کو بڑھا دیا. اب اگر بنے گی تو پرانی الائنمنٹ پہ بنے گی جو شہباز شریف کر کے گئے. صحیح. تو پھر یہ جو سندھ کی صورتحال ہے اس پہ تمام آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں کو سیاسی طور پر ہینڈل کیا جا رہا ہے. اس میں تو آپ نے پہلے بھی بات کی ہے, اس میں وہ پتھارے غالباً کہہ رہے تھے, وہ پتھارے دار. پتھارے دار. یہ سیاسی طور پر واقعی اس طرح کی چیزیں ہیں, اگر وہ ہینڈل کیا جانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو پیچھے ان کے پشت بنا ہے ان کو کہہ رہے ہیں جناب یہ بند کرو. بھائی پشت پناہوں کو اگر آپ کی آشیرواد حاصل ہوگی, اگر ان کو کہہ کر آپ اس طرح کے کام کراؤ گے تو پھر انجام ہوگا کیا ہوگا. وہ تھے ایک لشکر جنگی والے جیل میں, ان کو کسی جگہ کے لے کے گئے اور ان سے کام کرایا, لیکن پھر اس کے بعد جب مقدمے کا فیصلہ آیا تو ان کے خلاف آیا اور ان کو مار دیا گیا, پھانسی دی گئی یا ویسے استعمال کیا گیا. نہیں مطلب جب کسی شخص کو ایسے کام, اب جو آرمی کیا ڈکیٹ تھا یا اس کے بعد کوئی اور بھی تھا, سہولت مرزا, کیا سپیئر نہیں کیا گیا. جو شریک جرم ہوتا ہے یا جو جرم کرایا جاتا ہے جس سے, اس کو معاف نہیں کیا جاتا, اس کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے. ہم انہیں پروٹیکشن دے کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سندھ میں جو ہے امن و امان قائم ہو, ان کے ذریعے ہو جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں ہم انہیں. یہ اس طرح کا کھیل کھیلنے سے آپ ایک پرماننٹ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں کر سکتے انٹیریئر میں. میں نے ایک واقعہ آپ کو لکھا بھی ہے کہ کسی ڈاکو نے اپنے علاقے کے سرپرست وڈیرے کو, نام بھی تھوڑا سا یاد ہے لیکن میں چھوڑتا ہوں سب کو, جا کے دیے چند لاکھ کروڑ روپے کہ میری طرف سے امانت رکھ رہے, جب ضرورت ہوگی لے لوں گا. تو ڈاکوؤں کو بھی تو ہے نا وہ رقم کہاں رکھے, اس نے رکھ لی. ڈاکو کو تھا کہ سیف ہے, جب چاہوں گا اس سے لے لوں گا, یہ ظاہر مجھ سے ڈرتا بھی ہوگا. وہ آیا کہ صاحب وہ رقم چاہیے, بندوق اٹھائی, گولی مار دی اور پولیس کو فون کر دیا, وہ جی آپ کا مجرم جہاں پڑا ہے یہ لوٹنے آیا تھا, ہم نے جواب دے دیا. کیا کریں گے, کیا کریں گے. سچ مچ وہ لسٹ میں موجود ہے, مجرموں کی لسٹ میں موجود ہے, اور اس طرح پکڑا گیا اور اس طرح مارا گیا. تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. وہاں تو ڈاکو جو ہوتے ہیں بڑے انفلوئنشل ہوا کرتے تھے. میں نے بتایا تھا کہ اس زمانے میں یہ تھی کہ گاڑی جب پہنچتی تھی حیدرآباد سے پہلے کوٹلی کا اسٹیشن آتا ہے, جنکشن ہے چونکہ وہ دریا کے اس پار وہ ہے, دریا کے اس پار وہ ہے, قریب قریب یہی ہے. تو وہ آتا ہے جب, تو اس کے بعد وہ گویا اصل سندھ کا علاقہ شروع ہوتا ہے, انٹیریئر سندھ کا. نوجوان چڑھتے تھے, سارا رستہ چڑھتے رہتے تھے, ہلا گلا کرتے تھے, ٹکٹیں وہ لیتے نہیں تھے, کسی کی ہمت نہیں تھی ان سے پوچھے. اور سندھ کے جس سے کہتے ہیں بارڈر تک, گویا روہڑی پارک, کوٹری سے روہڑی تک انہی کا قبضہ رہتا تھا گاڑی پہ. مسافروں کو بھی تنگ کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. لگتا تھا کہ سرزمین ہی اور ہے. ٹکٹ لیتے نہیں تھے اور کسی کی ہمت نہیں تھی ان سے ٹکٹ کی بات کر سکے. صحیح. کالجوں میں جاتے تھے یا پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. اچھا, یہ سندھ کی جو صورتحال ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, اس میں وفاق آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر سپورٹ کرے گا یا کہ صرف لفظ؟ نہیں, وفاق کو سپورٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ وفاق سپورٹ کرنے کی بات نہیں ہے. ہماری جو حساس ادارے ہیں, آرم فورسز ہیں, ایجنسیاں ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ صورتحال کو قابو پایا جائے. وہ لا اینڈ آرڈر کا مذاق بڑی مشکل سے انہوں نے کراچی میں لا اینڈ آرڈر پیدا کی ہے. 90 سے آپریشن شروع ہوا تھا اور کب جا کے ختم ہوا ہے. بالکل. ایک لمبا عرصہ الطاف حسین لندن سے بیٹھ کر رول کرتا رہا تھا. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مشہور یعنی کہ نامور تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب. مجاہد بریلوی صاحب تو پریس کانفرنس میں موجود تھے. بالکل, شیخ رشید سوال و جواب بھی کیے. السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب. جی صاحب, جب آپ کے سامنے کہتے ہیں مشہور نامور تو مجھے یہ لفظ جیسے آواز ان کی نہیں آ رہی, ادھر آواز نہیں آ رہی. جی صاحب اب آ رہی ہے. ہاں آپ آئیے. جی یہ مشہور نامور تمغے ومغے جو کوئی لگاتا ہے نا لائق کا, تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی سرکاری بندہ ہے, کوئی ایسی ہے.
مجاہد بریلوی ہے. مجاہد بریلوی از اے برانڈ. اچھا آپ پریس کانفرنس میں تھے, میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ لاہور میں اور اسلام آباد میں تو شیخ رشید کا بڑا ایک طرح سے لحاظ کیا جاتا ہے, لیکن وہاں کراچی میں تو لوگوں نے لحاظ نہیں کیا, پہلے ہی ان کو وہ رنگ روڈ کے بارے میں پوچھ لیا, پھر کسی شخص کا نام لے کے پوچھ لیا کہ وہ یہ کہتے کہ کیا قصہ ہے سارا یہ. جی سر, اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب آپ یا پریس کلب میں ہوتے تھے یا ہوتے تھے, پہلے سینئر جرنلسٹ پریس کانفرنس میں جایا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ یہ جو چھاتا بردار اینکر بھی نہیں آئے تھے, رپورٹر بھی نہیں آئے تھے, جنہیں جو نہ آپ یہ زیادہ تر بیپر کے ہیں, سوری ٹو سے ان بیپر کے کہنے والوں سے اگر آپ کہیں کہ 2 پیراگراف لکھ کے خبر بھیج دیں, وہ نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے, آسانی ہو کہ یہ بیپر دے دیا. تو اب آج کل بڑی ملائی خبر جو ہے اس زمانے میں تو کہتے تھے ٹیلی فونک رپورٹر ہے. ہاں, تو وہ نہیں ہوتا. تو پہلے سینئر جرنلسٹ بیٹھتے تھے, اور ہوتا بھی یہ تھا کہ سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا لاہور نے اگر نثار عثمانی سوال کر دیا یا حضور احمد شاہ نے سوال کر دیا تو سینئر 3-4 کرتے تھے, ہم لوگ ہمت نہیں کرتے, تو بات ہو جاتی, شکریہ لگتے کہ آپ کے گیسٹ تھے, مہمان ہیں, پہلے یہ بتا تھا. تو میں نے کافی دیر بعد سوچا کہ میں نے جا کے دیکھا تو جائے. پہلی بات تو یہ کہ میں گیا, اور آپ کو پتا ہے میں یہاں 30 سال صحافت کر رہا ہوں, غالباً میں ایک پریس کانفرنس میں غالباً ایک کو بھی ریکگنائز نہیں کر سکا کہ یہ بھی صحافی ہے, جرنلسٹ ہے یا رپورٹر ہے, کیا ہے. میری غلطی ہے. تو اور وہ آتے ہی ہے, وہ آئے تھے اس پرٹیکولر ایشو پہ کہ جناب یہ جو اور پہلا سوال ہوا جی جاوید چرن کا کیا ہوگا. اب شیخ رشید کھیلے گئے, پھر سوال کریں جی وہ ایم کے جو کراچی میں جو ایم کے آپ کے تعلقات ہے. میں ماجد قوم بچپن سے ماجد قومی مومن کو جانتا ہوں, میں ایم ایس ایف میں تھا. کہنے مطلب یہ کہ کوئی بنیادی سوال شاید ایک آدمی کیا ہوگا, اور یہ سوری سے یہ پتہ نہیں رپورٹر کن کے لیے سوال دیتے ہیں, کن کے لیے جواب دیتے ہیں. خیر میں اس کی ڈیل میں نہیں آؤں گا, لوگ جائیں گے. میں نے تو بنیادی سوال یہ کیا کہ صاحب پہلا سوال کہ دیکھیے یہ کیا بات ہے کہ مجھے بلوچستان, اور شاید آپ بھی مجھے ایگری کریں گے, خیبر پختونخوا کے شاید گورنروں کے نام نہیں پتا, اور پنجاب کے گورنر کا نام محمد سرور کا اس لیے پتا ہے کہ جی وہ برٹش پارلیمنٹیرین رہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ سندھ میں جو گورنر اسماعیل ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپوزیشن لیڈر ہے, سندھ کی گورنمنٹ ہے. اور آپ کو ہوگا ابھی آپ پرسوں رات کو مجھے بھی آیا ان کو فون آ رہا ہے کہ گورنر آج کہیں گے کہ وفاق مداخ کر رہا ہے, وفاق یہ کر رہا ہے. باقاعدہ گورنر ہاؤس سے ٹیلی فون کیے جا رہے تھے مختلف مین چینلوں کو, آپ کے دوست شامی صاحب کو, کامران خان کو. میرا نمبر نہیں ہے, مجھے بھی کہا گیا تیار رہو, تو فوراً چھوڑ دینا, کسی ایشو پہ ہونا پہ جیسے کہ گورنر صاحب کا فون ہے آپ سب شروع کر لیے گا. تو اس طرح کی جی جی کیا آواز رک گئی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی, ان کی آواز آ رہی ہے. رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا آپ بڑی مزے کی بات سنا رہے تھے اور رابطہ کٹ گیا, لیکن آواز عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ وہ گورنر صاحب کے ٹیلی فون کے آ رہے ہیں, اور ٹیلی فون کے ذریعے سے کہا جا رہا تھا اس کو لو, یہ کرو, وہ کرو. صحیح ہے. اور انہوں نے ہمارے لاہور کے بھی نامور اینکرز کے نام لیے, شامی صاحب کا اور لوگوں کا نام لیا کہ ان کو بھی فون کیے گئے. تو یہ ساری کہانیاں جس طرح مینج کیا گیا, اس کے باوجود بھی شیخ رشید جو تھے وہ وہاں دوبارہ جوائن کر لیا. جی مجاہد بریلوی صاحب آپ بات کر رہے تھے, بیچ میں کٹ گئی. پھر میں نے کہا کہ جناب آپ یہ پرائم منسٹر بھی کہیں کہ گورنر کا کام برج کا ہوتا ہے کہ وہ پروونس اور اس کے درمیان کرے, اور 18ویں جنوری کے بعد اور بھی کم رہ جاتا ہے. لیکن اب کا گورنر جہاں ہے وہ صبح پرسوں رات کو ایک مسئلہ کہتے کہ جی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, آئی جی کام نہیں کر رہا, یہ کر رہا. اور یہ اچھی بات ہے کہ شیخ صاحب آپ نے بڑا اچھی طرح ہینڈل کیا, اور آپ نے کہا کہ کوئی مشن پہ نہیں آیا, گورنر ہاؤس پہ نہیں آیا ہوں. تو یہ میرا سوال تھا. پھر بعد میں خیر آپ کو پتا ہے ہم لوگ پرانے لوگ ہیں, شیخ رشید صاحب روایتی آدمی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ شیخ صاحب آپ نے بڑا اچھا کرا کہ پہلے ہی یہاں بہت سارے مسائل ہیں اور آپ نے ایک اچھی فضا میں کرا, اور آپ کے ہمارے سی ایم نے بھی آپ کو اچھا ویلکم کیا. تو خیر وہ ایک آپ کو پتا ہے. لیکن مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے جی صاحب کہ وہ روایات جرنلزم کی اس لیے ختم ہو جا رہی ہے کہ ہم صحافی شاید ہم لوگ سینئر ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم جاتے نہیں ہیں. اور ہم نے جو ہے اپنے رپورٹر نہیں, اب تو رپورٹر بھی نہیں جاتا, کیمرہ مین جاتا ہے. وہ خود ہی بیٹھا ہوا ہے رپورٹر, جو جس کی بیچ ہے نا وہ بھی گھر بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی گھر بیٹھا ہوتا تھا یا دفتر میں بیٹھا ہوا ہے. کیمرہ مین چلے جاتے ہیں اور مختلف لڑکے لڑکیوں کو بھیج دیتے ہیں کہ تم یہ کرو. تو میں آج کوئی عرصے دراز بات پریس کانفرنس میں گیا تو سب سے زیادہ مجھے افسوس یہ ہوا
کہ ہمارے جو میڈیا مالکان نے، ہمارے یہ جو بڑے میڈیا خرپیش نے، اور ان میں بھی شامل ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی پورا میڈیا ان رپورٹوں کے حوالے کر دیا ہے، جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، جن بیچاروں کو تنخواہیں نہیں ملتی، ان کے اپنے اور مالی مفادات ہیں، اور اس طرح جو رپورٹنگ آپ کے نام پر جو ہو رہی ہے وہ پوری قوم کو مس گائڈ کر رہی ہے۔ یہ ہے یقیناً کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، میں تمام سے اگر کہوں کہ میں لیکن کہوں کہ نہیں کوئی نام لینا نہیں چاہ رہا، ایک کا لے لوں گا دوسرا ہی ہوگا، لیکن ہو رہا ہے، لیکن اب ڈومینیٹ وہی رپورٹر کر رہا ہے جو وہ پلانٹ کو سوال کرنے ہی کرنا ہے کہ جی ملک ریاض کے خلاف ابھی تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی، اور یہ جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ ارے بھائی آپ انٹیریئر منسٹر اس لیے آیا ہے کہ سندھ میں جو ہے جو ڈاکوؤں نے اچانک کر لیا، تو آپ اس حوالے سے سوال کریں گے نا، سوال یہ کریں گے آپ کیا وہ جی ایک صحافی کو جو ہے سندھی میں پکڑا گیا ہے، اس کے لیے کیا کر رہی ہے، یہ بھی کیا کر رہی ہے، یہ سوری جو تھے یہ سب ہم لوگ میڈیا ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، دنیا بھر کے گریبان پکڑتے ہیں۔ ٹھیک بات، بہت 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 وضاحت کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے جی، بات کٹ بھی رہی تھی لیکن بات بڑی کلیئر سامنے آئی۔ وہ کہتے ہیں کون لوگ ہیں جو جا کے وہاں سوالات کرتے ہیں، یعنی یہ سچ میں الیکٹرانک میڈیا نے آ کر جسے وہ کہتے ہیں پیراشوٹ جرنلسٹ، وہ پیراشوٹ جرنلسٹ نہیں ہے، آپ نے کیمرہ مین بھیج دیا اور اس کے ساتھ کوئی لڑکا لڑکی چلا گیا، اس نے سوال کر دیے، اس کی کہیں تصویر آنی ہوگی تو تصویر آگے، نہیں آنی ہوگی تو آواز آ گئی، فیملی میں واہ واہ ہو گئی، ادھر ادھر جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا بھی ہے، انہوں نے کہا آپ کو شاید شوق لوگ ڈر گئے کہ یہ بھئی یہ سوال پوچھتے ہیں یا پوچھتی ہیں، پھر اس کے بدلے میں لوگ کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پچھلی بار اسکینڈل آئے تھے، ایک دو قتل ہوئے تھے، تو قتل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی تو فلاں انہوں نے کروڑوں روپے کا لین دین کیا ہوا ہے۔ بالکل، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پیشہ کدھر جا رہا ہے، صحیح، ہمارا پروفیشن جو ہے بدنام ہو رہا ہے، ہمارے نام پہ لوگ پتہ کیا کیا کرتے ہیں۔ بالکل، اب وہ یوٹیوب آ گئی، یہ دوسری چیزیں آ گئی ہیں، اس میں بہت سے لوگ جو ہیں۔ صحیح ہے، مجھے ادھر بریک پر جانا جی، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں، دوبارہ گفتگو آگے لے کر چلیں گے، ایک مختصر سا وقفہ جی۔ ویلکم بیک۔ میر صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس، اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ واضح کیوں نہیں ہو پا رہی؟ نہیں، حکومت کی پوزیشن واضح ہے، وہ اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوڑنا اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مقدمے کا فیصلہ ایسا دیا تھا جس میں ہمارے حساس ادارے بھی تلملا گئے تھے، وقت نے ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ درست تھا۔ اچھا، ان فیصلے پہ عمل تو کسی نے کیا نہیں، اور اس کے نتیجے کسی نے سوچے نہیں، اور جو مسائل پیدا ہوئے، چوہے نثار بھی جو اس وقت وزیر داخلہ تھا وہ بھی چیخ پڑے تھے، لیکن اس کے بعد ایسے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو نہیں۔ اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ تو اپنی مدت پوری کریں گے، لیکن یہ اب چاہتے ہیں کہ شاید ان کا چانس بننے والا ہے چیف جسٹس بننے کا، کہ کل کلاں کو وہ ان سے چیف جسٹس نہ بننے تھے، اور یہ کہیں کہ صاحب ہمیں تو اس پہ یہ اعتراضات تھے، اس لیے ہم ان کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے۔ یہ درست نہیں لگتا کہ آپ نے ایک ریفرنس دائر کیا، ریفرنس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں مقدمہ کر دیا، سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف، انہوں نے ایک بڑا بینچ 10 رکنی بنا دیا، اس نے فیصلہ کر کے انہیں بری کر دیا، یہ کہہ دیا کہ سی بی آر کے تحت جا کے آپ یہ کریں، ریکارڈ چیک کریں ان کی وائف کا۔ صحیح ہے، اور ان کا کہنا تھا تو آپ ہوتے کون چیک کرنے والے، اور وائف نے اپنے سارے کاغذات دیے ہوئے تھے، سی بی آر کے کئی آپ نے بدلے چیئرمین، اور ڈیزائرڈ رزلٹ لینے کے لیے بیچارہ یا بیچاری نے جو اس وقت ہوگا انہوں نے رپورٹ دے دی، اس رپورٹ کو پھر جب سپریم کورٹ میں گیا قاضی صاحب نے چیلنج کر دیا، پھر ایک فل بینچ سنتا رہا، فل بینچ سے رات کو 10-12 جج سنتے رہے، 9 تھے کہ 7 تھے کتنے تھے، انہوں نے پھر فیصلہ دے دیا میجورٹی کے ساتھ کہ صاحب یہ ان کا کوئی کیس نہیں بنتا۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر قانون آفتاب باجوہ صاحب۔ جی آفتاب باجوہ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی باجوہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ باجوہ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ کا کیا کیس ہے؟ یہ کیوں حکومت تلی ہوئی ہے کہ ان کو اب ہم نے چھٹی کرانی ہے گویا؟ سر چھٹی کرانے کا معاملہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بادشاہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں جن کے بڑوں کے لیے انصاف اور چھوٹوں کے لیے اور ہو۔
ایک صرف منی ٹریل ہی مانگی گئی ہے نا، ان سے بتائیں گے یہ جائیدادیں نہیں بنی ہے، کہاں سے آئی ہیں آپ کے پاس، یا آپ کی بیوی کے پاس یا آپ کے بچوں کے پاس. یہی پاناما کیس میں یہی تھا، نواز شریف کا کیس، اور کیا تھا. وہ کہتے ہیں وہ کیس کا فیصلہ بھی غلط تھا. نہیں وہ نہیں بالکل صحیح تھا. اب یہ بتائیے وہ جو ایون فیلڈ کہاں سے آئے ہیں جو فلیٹ جہاں نواز شریف صاحب جا کے رہ رہے ہیں، یہ امید لوگوں کی عیدیں بھی بہر، ان کے علاج بھی بہر، ان کا رہنا سہنا بھی بہر، حکومت کرنی ہو اور عدالتوں کو سنبھالنا ہو تو یہ پاکستان ان کے لیے بنا ہوا ہے. نہیں قاضی فائز عیسیٰ جو ساری بحث کر رہے ہیں، میں تو لیگل بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک بار ریجیکٹ کیا، سپریم کورٹ نے 2 بار کیا، اب تیسری بار کیسے کر رہے ہیں یہ؟ سر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اس طرح کے مقدمات جو ہوتے ہیں، ابھی جیسے شہباز شریف کا فیصلہ ہو گیا ایک ہی دن میں جناب 5 دفعہ عدالت لگ گئی، تو عام آدمی کے لیے یہ ہوتا ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ قانون نہیں ہے. یہی حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فاطمہ بن عاص کا کیس تھا، انہوں نے کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم آپ دیتا. درست کہتے ہیں، لیکن عام آدمی سے کون پوچھتا ہے کہ تیرے وسائل اور ہیں، تیری آمدنی اور ہے اور تیری جائیداد اور ہے؟ بے شمار لوگ پھرتے ہیں اس شہر میں، اس ملک میں، جن کی جائیدادیں ان کے وسائل سارے بیوروکریٹس کا ایسے ہے، آپ پوچھتا ہی کوئی نہیں ان سے. یہ کیا حضور مجھے یہ بتائیے، آپ لوگ جو ہیں، آپ اینکر ہیں، صحافی ہیں، آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ نہیں پوچھ سکتے؟ آپ آئیے، میں وکیل ہوں، میں آپ کیس لے کے آئیں، ایک آنا آپ سے فیس نہیں لوں گا، میں کیس کروں گا سب کے، میں کیس لڑوں گا آپ کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے پاکستان کے لیے میں کیس لڑوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بڑے جو آ جائیں اور وہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. غریب آدمی ہے تو وہ جیلوں میں چھال مار رہے ہیں، ان کا کیس میں کوئی پیشی نہیں لگتی. بڑے آدمی کے ایک دن میں 5 پیشیاں ہو جاتی ہیں، تو جناب وہاں پہ فل بینچ بن جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کا کیس ہو یا کسی کا ہو، معافی چاہوں گا، آرٹیکل 25 ہمیں یہ کہتا ہے جو ہے ہمارا آئین پاکستان، تمام پاکستانی برابر ہیں، حقوق ان کے برابر ہیں. اس لیے جب آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، اب وہ دور گئے جو ہوتے تھے کہ جناب بڑوں کے فیصلے اور چھوٹوں کے فیصلے اور. اب وقت بدل رہا ہے تیزی کے ساتھ، کیونکہ اب الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت ساری اویئرنیس آپ لوگوں نے دی ہے، آپ صحافیوں نے ہمیں اویئرنیس دی ہے. اچھا یہ بار کونسل کیوں کہہ رہی ہے کہ جی آپ باز آ جائیں یہ مقدمات کرنے میں؟ اور سر جتنی بار کونسل میں کرپشن ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے بار کونسلوں کو بار کونسل میں کرپشن، بینچ میں کرپشن، بار کونسل میں کرپشن، کہاں جائیں ہم لوگ بیچارے؟ سر آپ ہائی لائٹ کریں نا، آپ پکڑیں ان کو، آؤ میں وکیل ہوں، میں لے کے آپ کو کیس جاتا ہوں. پاکستان بار کونسل کا وائس چیئرمین ہے، میں اس کو لے کے نکلتا ہوں. ابھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی ان کی جعلی ڈگریوں کے کیس چل رہے ہیں، سپریم کورٹ میں کل بھی لگے ہوئے تھے. پاکستان بار کونسل کچھ ممبران کی ڈگریوں کے جعلی کیس لگے ہوئے تھے، ان میں نوٹس بھی ہوئے ہیں. ابھی سننے میں آ رہا ہے کچھ ہمارے ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کی ڈگریوں پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں بہت سارے. اچھا سر میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سارا ابھی معاملات نکل رہے ہیں اور نکلنے چاہیے. میں کہتا ہوں جو جہاں پہ ہے اس کو ننگا کریں. اچھا اگر نظام عدل یہ ہے کہ لوگوں کی ڈگریوں کے کیس بھی جعلی ہیں، تو کیا پھر ہم کیا سوچیں کہ کہاں سے انصاف ملے گا ہمیں؟ حضور مجھے ابھی بڑی ریومر ایک چل رہی ہے، ایک شخص ہمارا جج بھی رہا ہے ہائی کورٹ کا، وہ ہمارا صدر ہائی کورٹ بار لاہور بھی رہا ہے، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل بھی رہا ہے. وہ میرا کلاس فیلو تھا، وہ باولپور میں 85 میں مائیگریشن کر کے لاہور آ گیا. ڈگری اس کے پاس، ابھی جو ریومر چل رہی ہے بہت ساری کی ڈگری اس کے پاس جان شروع کی ہے. اچھا اب بتائیے اب کہاں جائیں ہم؟ اب ہمارے ہی جو ہمارے لسانس جو ایشو کرتے ہیں وکلا کے، وہ ان اداروں میں ابھی ہمارا وائس چیئرمین اور ایگزیکٹو چیئرمین پنجاب بار کونسل ان کی ڈگریاں پھر جعلی ثابت ہو گئی ہیں. یہ ساری ڈگریاں چیک ہونی چاہیے، ہر بندے کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو چاہے جرنیل ہو. جرنیلوں کا بھی حساب ہونا چاہیے. کیوں نہیں کرتے جرنیلوں کا بھی احتساب؟ اگر قاضی فیض کا ہو سکتا ہے تو جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے. پہلے جرنیلوں کا کریں، پھر ججوں کا کریں، پھر ہم وکیلوں کا بھی کریں. پھر آپ کے جو اینکر دیکھیں، جو سائیکلوں پہ ہم نے دیکھا اخباریں دیکھتی ہیں، آج کل بڑے بڑے ان کے فارم ہاؤس ہیں. معافی چاہوں گا، میں بھی ایک چھوٹا سا صحافی رہا ہوں، میں جانتا ہوں سب کو. لہذا خدا کے لیے انصاف کرنا ہے، انصاف وہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی بہت درست ہے کہ جرنیلوں کا بھی ہو، ججوں کا بھی ہو، جرنلسٹوں کا بھی ہو. اور یہ بات آپ کی چونکا دینے والی ہے کہ جو کل ہاکر کے طور پر اخبار بیچا کرتے تھے، آج وہ اینکر بنے ہوئے ہیں، جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں، اور جانے کیا بنے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت وقت مختصر تھا لیکن آپ نے بہت بولڈ اور واضح گفتگو کی، اس کے لیے آپ کا بہت ممنون ہوں جی. یہ بڑی کھل کے بات کی، سنا دی ہمیں بھی، سنا دی، ٹھیک سنا دی. میں تو خود بالکل ایک چکنا ہو گیا کہ کہاں تک وہ بتا رہے ہیں. بار کونسل میں وہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے.
وہ تو ہر جگہ کہتے کرپشن، اور ہمارے لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ تو غلط نہیں کہتے ہوں گے. کپڑے بیچتے تھے کل تک، آج بڑے بڑے اینکر بنے ہوئے. یہ تک دیکھا. بری بات نہیں ہے کام کرنا، لیکن اس فیلڈ کے تھے نہیں. صحیح. اس فیلڈ کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا اور کمائیاں کی. کمائیاں کرنے والوں آپ کیا دیکھتے ہیں پھر یہ جو ایک کلیش گرج بنتا جا رہا ہے، اس کا تو پھر نقصان کس کو ہوگا؟ حکومت. نقصان وہ دیکھنا اب کسی ادارے پہ اعتبار نہیں رہا. وہ میں اندازہ ہو گیا کس کو کہا. ہمیں جوائن کر لیا ماہر قانون پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے. جی ڈاکٹر امان اللہ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر امان اللہ صاحب. وعلیکم السلام صاحب، بہت شکریہ سر لائن پہ لینے کا، بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے، تشریف لائے. ہم یہ ڈاکٹر قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، قانونی رائے یہ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ یہ سر پہلے مرحلے پہ تو قاضی صاحب کی فیملی کی پراپرٹیز کے حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب نے ریفرنس بھیجا، ان کا آئینی حق ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. تو قاضی صاحب خود ہی سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے، جیسے کہ چودھری افتخار صاحب پیش ہوئے تھے. اس کی جورسڈکشن ریفرنس کی جو میلف آئی ڈی ہے اس کو چیلنج کیا. تو سپریم کورٹ نے اتفاق کیا کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ میلف آئی ڈی ہے، بدیانتی پہ مبنی ہے، اور یہ ایک جج کو امبیرس کرنے کے لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ حملہ ہے. لیکن اسی کے اندر ہی انہوں نے خود اختیاری کے تحت، مختاری کے تحت اور سو موٹو کے تحت یہ حصہ ڈال دیا کہ ایف بی آر تحقیقات کرے ان کے اثاثوں کی. اب سپریم کورٹ جسٹس نثار صاحب کے دور میں تو اس طرح کے سو موٹو لیتی رہی ہے ایکٹیولی، لیکن ایک جج کے خلاف آدھے فیصلے میں ریفرنس کو تو آپ نے بدیانتی پہ مبنی قرار دے دیا، اور آدھے فیصلے میں آپ نے کہا کہ ایک عام سٹیزن کی طرح اس کی بھی کی جائے، جبکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ڈکلیئر ہو رہی ہے پچھلے 15 سال سے. یہ ابھی ریسنٹ کیس جو راولپنڈی 23ویں اور 21ویں ترمیم پہ اور 18ویں ترمیم پہ آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی جو پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ اس طریقے سے انہیں روندا نہیں جا سکتا، ان کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو یہ حصہ تھا کہ ان کی فیملی کی چھان بین کی جائے، تو قاضی صاحب اس کے خلاف ریویو میں گئے، اور ریویو کیا جو ہے پاورز کانسٹیٹیوشن دیتا ہے سپریم کورٹ کو 188 کے تحت. تو 188 کے تحت انہوں نے کہا کہ اس ججمنٹ اور آرڈر کو، یہ جو ایف بی آر کو آپ نے ریفر کیا ہے، اس کو آپ ودرا کریں اور اس کو کینسل کریں. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، اور یہ آپ کی جورسڈکشن بھی نہیں بنتی، اس میں 184(3) کے تحت بھی نہیں بنتی. وہ اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن اس میں کوئی نہیں بنتی. تو یہ ہماری لیگل فریٹرنیٹی میں یا لیگل برادری میں یہ بہت مشہور تھا کہ یہ عجیب و غریب فیصلہ ہے، اور یہ آگے کیسے قائم رہے گا اور مثال بنے گا، نظیر بنے گا، تو ہے مشکل. لیکن پہلے سے مثالیں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دیتی ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی 99% نہیں اجازت دیتی، 99% ماضی کے جو 70-72 سال ہیں. لیکن یہ غلطی اتنی آن دی فیس آف اٹ تھی کہ سپریم کورٹ نے میجارٹی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم ریویو کر کے ایف بی آر کو بھیجنے والا فیصلہ بھی واپس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، جو اس کا مدعا ہے کہ ہم اس ریویو کے خلاف ریویو میں جا رہے ہیں. تو اپیل کی جورسڈکشن ہو، اختیارات ہوں، یا اوریجنل جورسڈکشن ہو ڈائریکٹ سماعت کے، سپریم کورٹ کے، یا فنڈامنٹل رائٹس کے تحت 184 کے جو بھی اختیارات ہیں، یا ریویو کے اختیارات ہو، سپریم کورٹ میں جب تک ایکسپریسلی نہ دیے جائیں. آرٹیکل 175(2) جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اس سے باہر نہ جائے. سپریشن آف پاور یا اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا تقاضا ہے کہ وہ اس سے باہر نہ. تو اب یہ گورنمنٹ یا تو بہت زیادہ دانشور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ریویو کا بھی ریویو ہو سکتا ہے، حالانکہ 188 کی ہیڈنگ ہی یہ بتاتی ہے کہ ریویو ججمنٹس اینڈ آرڈرز کا ہو سکتا ہے. ان ججمنٹس کا جب ریویو ہو جائے تو پھر ریویو نہیں ہو سکتا. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. اور اگر ایسا ہوا تو یہ ایک بہت بڑی پریسیڈنٹ ہوگی عالم قانون کے لیے، جو یعنی جسٹیفیکیشن کی نوعیت ایسی ہوگی کہ سپریم کورٹ دوسری دفعہ بھی
کوئی ایسی غلطی کر چکی ہے جس کی وجہ. میرا خیال یہ ہے کہ وہ دائر تو ضرور کریں گے اور سپریم کورٹ نے ریٹرن بھی کیا آبجیکشن لگا کے, لیکن اس کی مینٹینیبلٹی پہ یہ میجارٹی ججمنٹ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا قانون کی جو پریسیڈنٹس یا مثالیں ہیں اس کی مینٹینیبلٹی پہ جو ہے وہ بہت سارا برڈن ہوگا اسے ماننے کے لیے. ایک بہت بڑا قانون اور کانسٹیٹیوشن بنے گا کہ ریویو کا بھی ریویو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک بات ہے جی, ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر امان اللہ صاحب, بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ اور قانونی طریقے کے ساتھ بات کو سمجھایا. بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ بالکل ایسے. وہ کہتے ہیں کہ ریویو کا ریویو کہاں ہوگا, ریویو کا ریویو ہوگا. آپ پڑھے ہوئے ہیں کیوں اس بات پہ؟ آپ کو لڑائی کیا آپ کی قاضی فائز؟ مجھے اگلی جانب بڑھنا کیونکہ بڑا شارٹس ہے. صدر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی والکن پاس کر پاکستان آتے ہیں, اس کے بعد وہ تمام معاملات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات کی ہے, فلسطین کے بارے میں بات کی ہے کہ اگر خود مختار ریاستیں بنانی ہے تو پھر مذاکرات تو کر رہے ہوں گے. کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے کمال کیا جی کہ فلسطین کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے ایک تو انہوں نے مسئلے اٹھانے کی اجازت دی, یہ بولڈ سٹیپ تھا ان کا, ترکی کے ہیں وہ, اور دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے. انہوں نے کشمیر کا نام بھی اس میں دیا اور ہم نے انہیں حلال پاکستان سے اس لیے نوازا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی کام کیا ہے. اتنی بڑی بات کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہم ایشو کو فلسطین کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو کس طرح اجاگر کریں. ہم سے تو فلسطین کا مسئلہ بھی اجاگر نہیں ہو پا رہا اور 4 تقریریں کر دیتے ہیں تو یہاں شور مچاتے ہیں. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ فلسطین کے ساتھ یہ کشمیر بھی پڑا ہوا ہے, یہاں بھی غصب کی ہوئی ہے رائٹس ہیں, یہاں بھی انسانیت سے سک رہی ہے, یہاں بھی لوگوں کا ضمیر جاگ نہیں رہا ہے. اس کو دیکھنا ہے. فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں, اتنے بندے نہیں جتنے آپ نے فوج بٹھا رکھی. بالکل. تو اس بات پہ ان کو بھی ایک طرح سے سوتے ہوئے کو جگانا ہے. ہم اس کے لیے کیا کریں, کیا طریقہ اختیار کریں, یہ سوال ہے جو سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. اور اس مسئلے میں تو یہ نہیں کہتا کہ اس کی آڑ میں ہمیں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے, بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ہمیں کشمیر کے مسئلے کو بھی زندہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ایک جیسے مسئلے ہیں. انسانیت جہاں بھی سوئی ہوئی ہے وہاں بھی سوئی ہوئی ہے. صحیح. تو یہ سارا مسئلہ ہے جس کو ہمیں اقوام جو عالم ہے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا جیسے مسلم ممالک خاص طور پر وہ ہو کر مسلم ممالک, بلکہ ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر بین الاقوامی امور حامد خان المشرقی صاحب نے. جی حامد خان المشرقی صاحب, السلام علیکم مشرقی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سر میں ٹھیک ٹھاک ہوں, میر صاحب آپ سنائیے. اللہ کا شکر ہے جی. بس ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو صدر ہیں جنرل اسمبلی کے اور ترکی کے نمائندے ہیں, وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ فلسطین کے ساتھ انہوں نے کشمیر کا ذکر بھی کیا ہے. آپ کیا کہیں گے, ہمیں اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے کہ فلسطین کو جہاں اجاگر کریں وہاں کشمیر کو بھی اجاگر کریں؟ بہت شکریہ. دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کے مسئلے کی اتنی زیادہ دونوں طرف سے, ایک تو اس کے اوپر آپریٹر کی طرف سے بھی ایک طرف سے اسرائیل کا قبضہ ہے اور دوسری طرف انڈیا کا قبضہ ہے. اور بات یہ کہ دونوں کے ہتھ کنڈے, دونوں کا جو طریقہ کار ہے وہ ہر چیز ایک جیسی ہے. اور دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, اس وقت بڑا آئیڈیل ٹائم ہے کہ دنیا کو فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ کافی سمجھ آیا ہے. سوشل میڈیا پر, یورپی ممالک پر, سب جگہ پر فلسطین کے مسئلے میں پہلی بار ہے کہ اسرائیل بیک فٹ پہ نظر آیا ہے. اس کی جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اسی طرح کے دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں, جو یونائٹڈ نیشن ہے, ان سب کو یہ ایکسپلین کریں کہ جو میرٹ آپ فلسطین کے لیے سمجھتے ہیں وہی میرٹ جو ہے وہ کشمیر کے لیے ہے. فلسطین میں بھی ڈیموگرافک چینجز لایا ہے اسرائیل, اور یہی کوشش جو ہے وہ ڈومیسائل لا کے ذریعے انڈیا میں کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے. اسی حوالے سے پاکستان کے تمام جو فورن آفیسز ہیں, فورن منسٹری ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ اس وقت اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ آئیڈیل ٹائم ہے سمجھانے کا. ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کیس بھی آ گیا, ایک کمپیریزن بھی آ گیا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جتنا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم اب دکھانے کا وقت آ گیا ہے. ہم پاکستان پہلے اکیلا دکھا رہا تھا, اب ترکی بھی ہمارے ساتھ ہے, اب آگے ملائیشیا بھی ہمارے ساتھ ہے. اس وقت ہم بھارت کو جتنا چاہیں وہ پوری دنیا میں میڈیا کے حوالے سے دباؤ میں لانے کی کوشش کریں, اور لا سکتے ہیں. ہمارا جو فورن منسٹر قریشی آپ نے دیکھا کہ جو صدر ہیں جنرل اسمبلی کے, انہوں نے بڑی ان کی تعریف کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہے کہ فورن منسٹر قریشی خود آگے آئیں
پاکستان کی گورنمنٹ. دیکھیں عمران خان جو ہے انہوں نے تو جب جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی کشمیر کے اوپر تو پوری دنیا کو ہلا دیا تھا. تو یہ دوسری بار ہمیں موقع مل رہا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بھارت کا جو ظلم و ستم اور بربریت ہے وہ دنیا کو دکھائیں, اور جب دنیا یہ سمجھے گی کہ بھئی یہ دونوں مسائل جو ہیں یہ آتش فشاں کی طرح ہیں, اور ایک مسئلہ جو ہے وہ دو ایٹمی ملکوں کے درمیان ہے, تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ 3 مذاہب کے مرکز یعنی بیت المقدس کے درمیان ہے. تو ان دونوں حوالوں سے دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا تو وہ جو ہم دنیا پوری کہتی ہے جی کہ اس صدی کو امن کی صدی بنانا ہے, تو یہ امن کی صدی کی بجائے یہ خطرناک تیسری عالمی جنگ کی صدی نہ بن جائے. ٹھیک بات ہے. جب تک کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی بھی انداز میں اس کرۂ ارض پر امن قائم رکھ سکتی ہے. اور پاکستان کا تو موقف ہی یہ ہے کہ جو میرٹ کے اوپر بات ہے, پلیبیسائٹ کیا جائے, ریفرینڈم کیا جائے, عوام سے حق رائے دہی کیا جائے. ہم سے تو پاکستان ہو یا کشمیر کے مسلمان ہوں یا کشمیری ہوں, وہ سب میرٹ پہ بات کر رہے ہیں. فلسطین میں ایک اور بڑی اہم بات کی نہیں صاحب, فلسطین میں حماس نے اتنی ریزسٹنس کر کے پہلی بار اسرائیل کو ناکو چنے چپوائے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کشمیری مجاہدین کو بھی تقویت ملے گی, کشمیر میں بھی آزادی کی تحریک مزید تقویت پکڑے گی کہ اگر اسرائیل جیسی طاقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتی ہے تو انڈیا بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا. اور امریکہ کو اس مسئلے کا بھی حل کرنا پڑے گا, اور اس مسئلے کا بھی حل اسی طرح ہے جس طرح فلسطین کا حل کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق ہو, تو کشمیر کا جو حل ہے وہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی حل جو ہے وہ دنیا میں امن نہیں رہ سکتا. بالکل درست فرمایا آپ نے جی, بالکل درست فرمایا, بہت درست بات کی جی, بہت کلیئر بات کی انہوں نے. بالکل ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ پوری بات کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. ہمیں کشمیر کے مسئلے کو اسی طرح اٹھانا چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ جس طرح فلسطین ایک آتش فشاں ہے, کشمیر بھی ایک آتش فشاں ہے. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ ہمارے ہاں ملک میں اندر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, عالمی سطح پر عالم اسلام کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ کہ ہمیں بہت ایفرٹ کی ضرورت. خدا کرے کہ ہم ایک قوم بن کے اس ایفرٹ میں آگے بڑھ سکیں. ابھی ہم ایک قوم نہیں ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ امیر صاحب, آپ کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.